یہ دور حقیقتاً ایک ایسا پرآشوب، پرفتن اور الٹی قدروں والا دور بن چکا ہے، جہاں ہر شے اپنی اصل حقیقت سے ہٹ کر محض دکھاوے، نمود، مصنوعی وقار اور خود ساختہ عظمت کے پردوں میں لپیٹ دی گئی ہے۔ انسان نے اب اپنی حقیقت سے زیادہ اپنے وہم کو پال لیا ہے، اپنے نفس کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے اور اپنی خواہشات کو معیار حق سمجھ لیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زمانے نے اپنی روح کھو دی ہو اور اب ہر طرف صرف دعوے ہیں، حقیقت نہیں، آوازیں ہیں، اخلاص نہیں، ہجوم ہیں، انسان نہیں۔ آج جس شخص کو سیاست کے سین کا بھی شعور نہیں، جو نہ قوموں کی نفسیات جانتا ہے، نہ اجتماعی نظاموں کی نزاکتیں سمجھتا ہے، نہ ریاستی معاملات کے اصول و ضوابط سے واقف ہے، نہ تاریخ کے نشیب و فراز سے آگاہ ہے، وہی آج خود کو قداور سیاستدان، عوامی رہنما اور ملت کا خیر خواہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ چند نعرے، چند مصنوعی بیانات، چند تصاویر اور چند وقتی تعلقات اسے یہ گمان دلا دیتے ہیں کہ شاید قیادت محض ہجوم اکٹھا کرنے کا نام ہے، حالانکہ سیاست دراصل امانت، بصیرت، فہم، تحمل، حقیقت، قربانی اور جواب دہی کا میدان ہے۔ مگر یہاں ہر وہ شخص جو مکار ہو، چالاک ہو، زبان کا شعبدے باز ہو، وہی سیاست کے منبر پر کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا علم و ادب سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے نہ مطالعے کی ریاضت کی، نہ فکر کی آگ میں خود کو جلایا، نہ زبان و بیان کے اصول جانے، نہ تہذیب شعور کو اپنایا، وہی آج ادیب، مفکر، دانشور اور تجزیہ نگار بن بیٹھے ہیں۔ چند مشکل الفاظ، چند سنی سنائی اصطلاحات، چند نقل شدہ خیالات اور مصنوعی سنجیدگی اختیار کر کے خود کو اہل دانش ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ادب صرف لفظوں کی چمک کا نام نہیں، بلکہ باطن کی تہذیب، احساس کی پاکیزگی، فکر کی گہرائی اور روح کی لطافت کا نام ہے۔ ادیب وہ نہیں جو لفظوں سے متاثر کرے، بلکہ وہ ہے جو کردار سے انسانیت کو جگائے۔ اور سب سے دردناک منظر یہ ہے کہ جس شخص کو طہارت کے بنیادی مسائل تک معلوم نہیں، جو وضو کے آداب سے ناواقف، عبادت کی حقیقت سے بے خبر اور دین کی روح سے محروم ہے، وہی آج عالم دین بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ دین کو صرف لباس، عمامے، مخصوص لہجوں اور خطیبانہ آوازوں تک محدود کر دیا گیا ہے، حالانکہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے وجود سے حلم ٹپکے، جس کے کردار سے تقوی ظاہر ہو، جس کے اخلاق میں نرمی ہو، جس کی زبان میں خیر ہو، جس کی صحبت دلوں کو اللہ سے جوڑ دے۔ مگر اب علم بھی نمود کا ذریعہ بن چکا ہے اور منبر بھی نفس کی تسکین کا میدان بنتا جا رہا ہے۔ پھر یہ کیسا عجیب تماشا ہے کہ جن لوگوں کی اپنی حرکات سے ان کے گھر والے پریشان ہیں، جن کے مزاج سے ان کے قریبی لوگ اذیت میں مبتلا ہیں، جن کے کردار سے ان کے اپنے اہل خانہ محفوظ نہیں، وہی آج موٹیویشنل سپیکرز بن کر لوگوں کو کامیابی، سکون، مثبت سوچ، تعلقات اور شخصیت سازی کے لیکچر دے رہے ہیں۔ جنہوں نے خود اپنی زندگی کو توازن نہ دیا، وہ دوسروں کو زندگی جینے کے گر سکھا رہے ہیں۔ گویا اب قول کی تجارت رہ گئی ہے اور عمل قبرستانوں میں دفن ہو چکا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جنہیں سوشل ورک کی بنیادی روح تک معلوم نہیں، جو خدمت خلق کو محض تصویروں، ویڈیوز، چندوں اور تشہیر کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ سوشل ورکر بن بیٹھے ہیں، حالانکہ خدمت وہ ہے جو خاموشی سے ہو، جس میں احسان نہ ہو، شہرت نہ ہو اور نہ ہی کسی دنیاوی مفاد کی آمیزش ہو۔ مگر آج خیرات بھی کیمرے کے سامنے دی جاتی ہے اور خدمت بھی پوسٹوں کے ذریعے ناپی جاتی ہے۔ صحافت جو کبھی حق گوئی، دیانت، تحقیق اور مظلوم کی آواز ہوا کرتی تھی، آج ایسے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے جنہیں صحافت کے اصول و قواعد، اخلاقیات، قوانین اور ذمہ داریوں کا ابتدائی شعور تک حاصل نہیں۔ چند افواہیں، چند اشتعال انگیز جملے، چند یوٹیوب چینلز اور چند سوشل میڈیا پوسٹیں انسان کو صحافی بنا دیتی ہیں، حالانکہ صحافت قلم کی امانت ہے، اور قلم جب جھوٹ، بہتان، سنسنی، نفرت اور ذاتی مفادات کا غلام بن جائے تو معاشرے کی بنیادیں ہل جایا کرتی ہیں۔ اور شعر و ادب کی دنیا کا حال تو اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ جن لوگوں کا شعر و ادب سے دور تک کوئی واسطہ نہیں، جنہیں بحر قافیہ، ردیف، معنی، استعارے، تشبیہات اور سخن کی روح کا ادراک نہیں، وہ دوسروں کے اشعار چرا کر خود کو شاعر انقلاب، مفکر عصر اور عظیم سخنور ثابت کرنے میں لگے ہیں، حالانکہ چوری شدہ لفظ کبھی دلوں میں اثر پیدا نہیں کرتے، کیونکہ تاثیر الفاظ میں نہیں بلکہ اخلاص سے احساس میں ہوا کرتی ہے۔ پھر المیہ یہ کہ جنہیں اپنی حقیقت، اپنے
اپنے ہی شجرے کی اصلیت تک معلوم نہیں، وہ دوسری قوموں، خاندانوں اور نسلوں کے شجروں پر تبصرے کرتے پھرتے ہیں۔ انسان نے اپنی کم مائیگی بھلا دی ہے، اسے یاد ہی نہیں کہ اس کی ابتدا ایک حقیر قطرے سے ہوئی، پھر وہ ناپاک خون کے لوتھڑے کی صورت میں رہا، پھر کمزوری، محتاجی اور بے بسی کے مراحل سے گزرا، مگر اس کے باوجود تکبر ایسا کہ گویا زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے نام لکھ دی گئی ہو۔ اور پھر اسی باقی ماندہ فتنے کو مصنوعی ذہانت نے مکمل کر دیا۔ اب ہر وہ شخص جس کا کسی مخصوص شعبے سے کوئی تعلق نہیں، چند معلومات پڑھ کر، چند ویڈیوز دیکھ کر یا مصنوعی ذہانت سے چند تحریریں لے کر خود کو ہر فن کا ماہر سمجھنے لگا ہے۔ علم اب ریاضت نہیں رہا، معلومات کا دھوکہ بن گیا ہے۔ ہر شخص خود کو فلسفی، محقق، عالم، مفکر، تجزیہ نگار اور ماہر سمجھنے لگا ہے، حالانکہ علم صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ فہم، تجربے، کردار، عاجزی اور مسلسل محنت کا نام ہے۔ اور عجیب تر یہ کہ جس کا اگر کوئی ایک مخصوص شعبہ ہو بھی تو وہ اسی ایک شعبے کی اینک سے باقی تمام علوم و فنون کے ماہرین کا استاد بن بیٹھتا ہے۔ گویا ہر شخص خود کو عقل کل سمجھنے لگا ہے، جاہل عالم کو سکھا رہے ہیں، ذہنی مریض خود کو صوفی اور درویش کہلوانے لگے ہیں، چور معزز اور عزت دار بن رہے ہیں، چاپلوس معاشرے کے خود ساختہ معیارات عزت پر فائز ہیں۔ اور اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اپنی واضح غلطیوں کے باوجود انہیں تسلیم کرنے کے بجائے انسان اپنی انا بچانے کے لیے قرآن مجید پر جھوٹے حلف اٹھانے سے بھی نہیں ہچکچاتا۔ نفس کی حفاظت دین کی حرمت سے زیادہ اہم ہو چکی ہے۔ جھوٹ بولتے ہوئے زبان نہیں کانپتی، وعدہ توڑتے ہوئے ضمیر نہیں جاگتا، اور حق مار کر بھی انسان خود کو نیک سمجھتا ہے۔ آج جس کے پاس مال و دولت، زمین و جائیداد، سیاسی تعلقات اور دنیاوی رسوخ ہے، وہ خود کو اشرافیہ، اعلیٰ خاندان اور معیاری نسل کا فرد سمجھنے لگا ہے۔ عزت کا معیار تقویٰ نہیں بلکہ پلاٹ، کوٹھیاں، گاڑیاں اور سرکاری دفاتر تک رسائی بن چکی ہے۔ گویا اب اگر کسی خود ساختہ سیاستدان، افسر یا بااثر شخصیت کے دربار سے عزت کا سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے تو وہی شخص معزز سمجھا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سب کچھ بالخصوص مسلم معاشروں میں ہو رہا ہے۔ اسلام کو چند رسمی عبادات تک محدود کر دیا گیا ہے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی جمعہ ادا کر لیا، کبھی عید پڑھ لی، کبھی ایصال ثواب کے لیے مدرسے کے بچوں سے قرآن خوانی کروا لی، اور پھر سمجھ لیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ مگر دوسری طرف جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، ریاکاری، بدزبانی، وعدہ خلافی، بہتان، کینہ پروری، فتنہ، فساد، تکبر، بدگمانی، منافقت، یہ سب کچھ بھی موجود ہے۔ مگر اس کے باوجود دعویٰ یہ کہ ہمارا دل صاف ہے، ہم تو عشق والے لوگ ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے جس میں انسان کے حقوق پامال ہوں؟ یہ کیسا دل ہے جو نفرت، حسد، تعصب، انا اور تکبر سے بھرا ہوا ہو؟ محض صوفیانہ جملے دہرانے، محفلوں میں وجد کی کیفیت بنانے اور زبان سے محبت کے دعوے کرنے سے کوئی عاشق حقیقی نہیں بن جاتا۔ عشق تو انسان کو جھکنا سکھاتا ہے، نفس توڑتا ہے، عاجزی دیتا ہے، مگر یہاں عشق بھی انا کی نمائش بن چکا ہے۔ پھر ذات و برادری کا زہر اس شدت سے معاشروں میں پھیل چکا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے تک تیار ہیں۔ ایک طرف خود کو اعلیٰ خاندان، نسلی اور خاندانی کہتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے کردار میں ظلم، حسد، تعصب، نفرت اور جہالت بھری ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نسل، خاندان اور ذات کی کوئی برتری نہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، مگر انسان نے انہیں اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اگر اپنی برادری کا شخص چور، ظالم، رشوت خور اور بدکردار ہو بھی تو اس کا دفاع ایمان سمجھا جاتا ہے، اور اگر دوسرا شخص سچا، مخلص اور حق کو ہو تو صرف اس لیے اس کی بات رد کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنی برادری کا نہیں۔ گویا حق و باطل کا معیار قرآن نہیں بلکہ قبیلہ بن چکا ہے۔ یہی تو جہلیت تھی جسے اسلام مٹانے آیا تھا۔ اور پھر جھوٹی شان و شوکت کو قائم رکھنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ محفلوں میں بیٹھ کر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، حالانکہ پوری زندگی ہی جھوٹ کے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے رشوت، سفارش یا تعلقات کے ذریعے کوئی دنیاوی عہدہ حاصل کر لیا تو فوراً کہا جاتا ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، حالانکہ اقتدار، دولت اور عہدے ہمیشہ آزمائش رہے ہیں۔ یزیدوں، فرعونوں اور نمرودوں کے پاس بھی اقتدار تھا، کیا وہ اللہ کے محبوب تھے؟ یہ کرم نہیں، امانت اور آزمائش تھی، مگر انسان نے اسے اپنی جاگیر سمجھ لیا۔ پھر جو کسی دنیاوی منصب پر فائز ہو جائے وہ اسے ذاتی وراثت سمجھ کر اپنے رشتہ دار، اپنی برادری اور اپنے تعلق والوں کے لیے ناجائز کام کرنے لگتا ہے۔ فلاں صاحب کا فون آ گیا، یہ تو گھر کا معاملہ ہے، میرے ہوتے ہوئے فکر نہ کریں، گویا ریاستی امانت نہیں بلکہ باپ دادا کی جاگیر ہو۔ اور پھر ہر شخص بلا وجہ ہر شعبے میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ جسے کسی فن، علم یا مہارت سے کوئی تعلق نہیں، وہی سب سے زیادہ مشورے دیتا ہے۔ ادب، زبان، تہذیب اور ثقافت کی صرف نقل کی جاتی ہے،
حقیقت میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ چند مشکل الفاظ یاد کر کے، تلفظ رٹ کر اور دوسروں کی باتیں دہرا کر لوگ خود کو ادیب ثابت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ زبان و ادب محض لہجے کا نہیں بلکہ کردار، شعور، مطالعے اور تہذیب نفس کا نام ہے۔ یہی موجودہ مسلم معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ انسان اپنی نیت، سوچ اور اعمال درست کرے، مگر نفس اس قدر سرکش ہو چکا ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت یاد ہی نہیں رہی۔ جس نفس نے شیطان کو تباہ کیا، انسان بھی اسی راستے پر چل پڑا ہے۔ تکبر، خود پسندی اور انا نے اسے اندھا کر دیا ہے۔ اگر انسان صرف اپنی پیدائش کے مراحل پر ہی غور کر لے تو اس کا تکبر خاک میں مل جائے۔ ایک حقیر قطرہ، پھر کمزور وجود، پھر محتاجی، پھر بڑھاپا، پھر موت، پھر قبر، بس یہی تو حقیقت ہے انسان کی، مگر اس کے باوجود انسان خود کو شاہی، اعلیٰ، عظیم اور برتر سمجھنے بیٹھا ہے۔ شاید یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ باقی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ برتری ان معیارات سے نہیں جو انسان نے خود گڑھ لیے ہیں، بلکہ برتری تقوی، اخلاق، عاجزی، اخلاص اور کردار سے ہے۔ مگر افسوس کہ ابو جہلی، فرعونی اور شیطانی سوچ اس شدت سے معاشرے میں رچ بس چکی ہے کہ انسان اپنی کم مائیگی بھول کر خدائی لہجے میں جینے لگا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے قوموں کے زوال کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔